لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد وبسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الرؤيا صالحة من الله والحلم من الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، خواب کے متعلق مذہب کی رہنمائی ہم سماعت کر رہے تھے۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے خواب کے متعلق بنیادی معلومات سیکھی کہ خواب کتنی قسم کا ہوتا ہے، کون سا خواب ایسا ہوتا ہے جس کی تعبیر مطلوب ہوتی ہے اور کون سا خواب ایسا ہوتا ہے جس کی تعبیر مطلوب نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعی بزرگ ہیں اور خواب کی دنیا کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب سے میں نے خواب کی 3 قسمیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ پہلی قسم کا خواب وہ ہوتا ہے حدیث نفس، یعنی نفس کی بات، دل کی بات، دن بھر جو بندہ کرتا رہا رات کو وہی خواب میں آ گیا، تو یہ خواب کی پہلی قسم تھی جس کے متعلق پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہی دل پر جو دن بھر گزرا تھا اسی کا پرتاؤ بندے نے رات کو خواب کے اندر دیکھ لیا ہے۔ خواب کی دوسری قسم میں نے عرض کی تھی وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی بندے نے خواب کے اندر کوئی نقصان دیکھ لیا، کوئی قتل ہو گیا، خون دیکھ لیا، سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، شیر پیچھے لگا ہوا ہے، جنگل کے اندر بندہ پریشان ہے، اونچی جگہ سے گر رہا ہے، نقصانات والی جتنی خوابیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور خواب کی تیسری قسم میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی بشریٰ من اللہ، وہ خواب جس میں اچھی بشارت بندے کو میسر آ جائے، کوئی اچھی چیز بندہ دیکھ لے، میں مدینہ شریف میں حاضر ہوں، میں مکہ شریف میں طواف کعبہ کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، نماز میں کھڑا ہوں، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی، کسی نیک بندے کی مجلس میں حاضر ہوں۔ اس طرح کی اچھی خوابیں جتنی ہوتی ہیں ان خوابوں کو بشریٰ من اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ خوابیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور ان 2 خوابوں کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرؤیا صالح من اللہ، جو صالح خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور جو برا خواب ہوتا ہے، ڈرونا خواب ہوتا ہے، حلم والا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس میں مذہب ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور جو خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں ہماری مذہب کیا رہنمائی کرتا ہے، آئیے ہم اسے سماعت کرتے ہیں۔ یہ جو خواب اچھا خواب ہوتا ہے اس کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ جو صالح خواب ہوتا ہے یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے،
یہ نہیں اسے یوں کہا جا سکتا ہے نبوت تو اب دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اب نبوت کسی کو میسر نہیں آ سکتی، لیکن نبوت کا جو فیض ہے اچھے خواب کے اندر اللہ بندے کو وہ فیض عطا فرماتا ہے. یعنی اگر اچھا خواب بندے کو کوئی میسر آ جائے تو سرکار علیہ السلام نے نبوت کا 46واں حصہ اس خواب کو قرار دیا ہے، اور یہ بشارت ہوتی ہے، خوب چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو بندے کے نام ہو جاتی ہے. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا لم یبق من النبوہ الا المبشرات، اب نبوت باقی نہیں رہی لیکن مبشرات اب بھی قیامت تک باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور مبشرات کیا ہوتی ہیں؟ تو اس موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا صالح، جو صالح خواب ہوتے ہیں، نیک خواب ہوتے ہیں، اچھے خواب ہوتے ہیں، یہ مبشرات ہیں، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اظہار بندوں کی خوابوں میں فرماتا رہے گا. یعنی یہ جو مبشرات ہیں یہ باقاعدہ ہمارے مذہب کا حصہ ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی خوابیں عطا فرما دے، خوابوں کی دنیا کے اندر اچھے اچھے لوگوں کی زیارت کر لے، اچھی اچھی جگہوں کی زیارت کر لے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے. اب یہ دو شعبے ہیں جن کے متعلق ہم نے تفصیل سے گفتگو سماعت کرنی ہے. ایک شعبہ یہ کہ جو خواب ہمیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. بندے بڑے پریشان ہوتے ہیں خواب کی تعبیر کے سلسلے کے اندر، اور جو خواب ہمیں رحمان کی طرف سے آتے ہیں جنہیں مبشرات کہا جاتا ہے ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. آئیے ان دونوں شعبہ جات کو ہم تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، جاء رجل، حضور کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا. رأیت فی المنام، اس نے خواب میں دیکھا کأن راسی کتیا، گویا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے. خواب اس نے دیکھی کہ میں نے آج خواب میں یوں دیکھا ہے کہ کسی نے میرا سر کاٹ دیا ہے، خون نکل رہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں اس وقت سے. تو آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتائیں. بندہ آ کے جس وقت یہ خواب بیان کرنے لگا تو صحابہ کہتے ہیں ضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اس کی خواب سن کے مسکرا پڑے. بندہ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا کہ سرکار میں نے اتنا ڈرونا خواب آپ کو بتایا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. اس موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ لا یحدث بہ الناس، فرمایا تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں جب شیطان کھیلنے لگے تو اس کا ذکر آگے کسی کے ساتھ نہ کیا کرو. مانا کیا تھا؟ یہ تو نے خواب کے اندر جو دیکھا تمہارا سر کٹا ہوا ہے اور آج تو سلامت سر کے ساتھ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو یہ شیطانی کھیل تھا، شیطان تیری خواب میں آیا ہوا تھا. نقصان والے جتنے خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پہلی بات بتائی، وہ کھیل رہا ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، استہزاء کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہے. اس طرح کا خواب جب دیکھو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پابندی لگائی لا یحدث بہ الناس، لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرنا، ایک بندے کو بھی نہیں بتانا. کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا. دو قسم کے خواب ہیں، یعنی ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے آیا تو سرکار علیہ السلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا بھائی یہ شیطان تم سے کھیل رہا ہے، آگے کسی کو بتانا نہیں، خاموش ہو جانا ہے. کرنا کیا ہے میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں. دوسرا خواب حضور فرماتے ہیں فَإِذَا رَآ أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ، جب انسان کوئی ایسا خواب دیکھ لے جسے وہ پسند کرتا ہے، کسی اچھی جگہ کا نظارہ، کسی اچھے بندے کی زیارت اسے میسر آ گئی ہے، کوئی بھی اچھا خواب جس کو انسان پسند کرتا ہے اگر وہ دیکھ لے تو حضور فرماتے ہیں فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، یہ اچھا خواب صرف اسی کو بتائے جس سے یہ پیار کرتا ہے. یعنی جو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ایسے بندے کو اچھا خواب سنانا چاہیے. اس میں بھی ایک راز ہے، تھوڑی دیر بعد میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے پہلے خواب کے متعلق، اگر بندے کو برا خواب آ گیا، اس نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گردن میری کٹ گئی، سانپ میرے پیچھے لگا ہے، ڈرونا خواب کوئی بھی اس نے دیکھا، شیطان اس کے خواب میں آیا، حضور فرماتے ہیں وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ، جب خواب کے اندر کوئی بری چیز دیکھ لو جو تمہیں ناپسند ہو، ڈراؤنی ہو، نقصان والی ہو، پھر تم نے کیا کرنا ہے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، تو خواب سے جب بھی بیدار ہو جاؤ تو تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھ لینا ہے.
چونکہ یہ برے خواب سارے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، نقصانات والے سارے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو تم نے جاگتے ہی سب سے پہلا کام، بجائے اس کے کہ تم پریشان ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ سوچنے لگ جاؤ اب میں نے یہ دیکھ لیا تو کیا ہوگا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج بتایا، فرمایا نقصان والے جتنے بھی خواب ہیں ان میں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، جب تمہاری آنکھ کھلے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا وظیفہ پڑھ لو۔ حضور علیہ السلام کا جملہ سننا، حضور فرماتے ہیں فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا، کسی ایک بندے کو بھی یہ بات نہیں بتانی، نہ شور کو بتانی ہے، نہ بیٹے کو بتانی ہے، نہ باپ کو بتانی ہے، نہ ماں کو، نہ مفتی کو، نہ قاضی کو، نہ پیر کو، نہ اپنی سہیلی کو، کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانی، اسے اپنے سینے کے اندر دفن کر لینا ہے۔ ہوگا کیا؟ فرمایا جب ایسا ہوگا تمہیں برا خواب آ گیا، نقصان والا خواب آ گیا، اور پھر تم جاگ پڑے تو جاگنے کے بعد تم نے تعوذ پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم نے کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا، ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں میں محمد اپنی زبان سے تمہیں بشارے دیتا ہوں، کیا لن تضرہ، اللہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی کروڑ مسائل کا حل میرے محبوب کے ایک جملے نے عطا فرما دیا۔ انسان پریشان تھے کہ خواب آ جائے، ہم نے یہ دیکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب دیکھیں مذہب ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، مذہب سیکھنا اور مذہب کے آئینے میں اپنی زندگی بسر کرنا یہ ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، وگرنہ ذہن میں فسادات پیدا ہو جاتے، بندہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا، میں کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر حل بتا دیا ہزار مسائل کا، فرمایا جب برا خواب آ جائے، کوئی بھی نقصان تم خواب کے اندر دیکھ لو، پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن اپنے ذہن کے اندر نہیں لانی، صبح اٹھ کے جب بھی یاد آ جائے اس خواب کے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نقصان سے خود ہی حفاظت عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ کار بھی ارشاد فرمایا، فرمایا ایسا کرنا جس وقت تمہاری جاگ لگے تو اپنے بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے تعوذ پڑھنا، بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھوک دینا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا جب 3 مرتبہ بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے تھوکو گے نا، تھوک سیدھا شیطان پر پڑے گا، وہ جو تمہیں خواب کے اندر آ کے ڈرا رہا تھا۔ میں پہلے بھی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، یہ شیطان پورے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، کافروں کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ خالی مکان میں اسے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو پہلے اس کے متوانے ہیں، وہ تو پہلے اس کے قیدی ہیں۔ ہمیشہ چور وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، جہاں مال ہوتا ہے، خالی گھروں کے اندر چور نہیں جایا کرتا، کفر کے گھر خالی ہیں اور مسلمانوں کے پاس ایمان کا خزانہ موجود ہے، یہ پوری جماعتوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ قول آپ نے سنا نہیں تھا کہ یہ انسان کے ناک میں رات بسر کرتا ہے، ناک کے اوپر والے حصے میں جسے خیشوم کہتے ہیں، یہاں یہ بسر کرتا ہے رات، تو پھر رات کے اندر اس کے وسوسے، یہ اپنے تمام وسوسے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں جس وقت بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رسول کا نام لے کے سوتا ہے اور اللہ رسول کا نام لے کے جاگتا ہے، تو پھر انشاءاللہ خواب کے اندر اسے شیطانی وسوسے نہیں آئیں گے، خواب میں جب بھی آئے گا کوئی اللہ اسے اچھا نظارہ ہی عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ مذہب کے سائے میں اپنی راتوں کو گزارنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلی بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بری خواب آ جائے تو وہ بری خواب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس بری خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، بیان کرو گے تو پھر نقصان بھی ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں خاص کر کے اس وقت جو بہت بڑی خرابی ہے ہماری بہنوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر، جو اس طرح کی خوابیں دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد پھر ان سے رہا نہیں جاتا، ایک کو بتائی، دوسرے کو بتائی، تیسرے کو بتائی، اور پھر حتیٰ کہ خود ہی اپنا نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ بری خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اگر یہ کسی کو بتا دی جائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، آئیے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دلیل میں قرآن پاک سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور ایک دلیل میں اولیاء کے اثر سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ شیطان کی طرف سے جتنی خوابیں ہوتی ہیں یہ کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ صرف تعوذ پڑھ کر کے اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھوک دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس خواب میں جو تو نے دیکھا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف میں ایک خواب کا ذکر موجود ہے، بہت ساری خوابیں ہیں، ان میں سے ایک خواب جو اس وقت ہمارے عنوان سے تعلق پکڑ رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت
जेल के अंदर तशरीफ फरमा हो गए तो आपके जेल में जाने के बाद 2 और बंदे भी जेल में आए। कुरान पाक ने उनका जिक्र किया, व दखला माऊ सिजना फतायान, और कैद खाने के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 2 जवान दाखिल हुए। उनमें से एक कहने लगा काला अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा, एक कहने लगा मैंने देखा है कि मैं शराब नचोड़ के बादशाह को पेश कर रहा हूं, तो आप मुझे बताएं मैंने ख्वाब देखी है तो इस ख्वाब की ताबीर क्या है। दूसरा बोला, कहने लगा वकाल अल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फौका रासी खुब्ज़न ताकुलु तैरु मिन्हु, मैं सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे आकर के उन रोटियों को खा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तूने जो शराब निचोड़ने वाला है, तूने ये ख्वाब देखी है, तो तेरे लिए इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तू आजाद हो जाएगा, यानी जेल से तुझे रिहाई मिल जाएगी और तू फिर बादशाह की खिदमत के अंदर लग जाएगा। दूसरे बंदे के मुतालिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई, फरमाया तेरी ख्वाब की ताबीर ये है कि तुझे फांसी दे दी जाएगी, तख्तेदार पर तुझे लटका दिया जाएगा, अनकरीब तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब सुनने वाली बात जो ये है, ये जो दूसरा बंदा था जिसने सर पर रोटियों का ख्वाब बयान किया था, परिंदे उसे खा रहे हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे फांसी हो जाएगी, ये आगे से हंसा और हंस के कहने लगा यूसुफ मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं था, मैंने तो आपसे मजाक किया है, मैंने ख्वाब देखा ही नहीं था और आप कहते हैं मुझे फांसी हो जाएगी। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनना कुरान पाक ने उसे नकल किया। आप फरमाने लगे कुदियल अमरुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, अब तूने देखा है या ना देखा है, तूने फतवा ले लिया है, जैसा मैंने कहा है अब वैसा ही होके रहेगा। तूने ख्वाब नहीं देखा, मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन तूने ताबीर तो पूछ ली अपने मुतालिक, अब जो ताबीर तूने पूछी है वैसा होके रहेगा। मैं कुरान पाक के इस हिस्से से अर्ज करना चाहूंगा, शैतान की तरफ से जितनी भी ख्वाबें आती हैं, नुकसानात बंदा ख्वाब के अंदर देख लेता है, उन्हें आगे बयान करने की जरूरत नहीं होती, परेशान होने की जरूरत नहीं होती। वो असल में शैतान इंसानी दिमाग को परेशानी में मुब्तला करना चाहता है। ये अल्लाह रसूल के जिक्र की तरफ से हट जाए, परेशान रहे और अपनी ख्वाबों को आगे बयान करे और इससे मुआशरे के अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़ जाए। ख्वाबों को समझने के लिए मैं कहता हूँ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जुमला काफ़ी और शाफी है। जब इस तरह का गंदा ख्वाब आ जाए जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान हो, उस वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। एक बुजुर्ग अलैहि रहमा अल्लाह के वली थे, उनके मुतल्लिक ये वाक़या किताबों के अंदर मौजूद है। एक औरत ने ख्वाब देखा, उसका शोर किसी दूसरे मुल्क के अंदर रिस्क कमाने के लिए गया हुआ था। ख्वाब उसने देखा कि मेरे शोर के मुंह से परिंदे निकल रहे हैं, कव्वे निकल रहे हैं। ख्वाब देख करके वो परेशान हुई, सुबह उठी तो सबसे पहले उसने अपनी पड़ोसन से ख्वाब का जिक्र किया कि मेरी सहेली मैंने ये ख्वाब देखा है तो मैं बड़ी परेशान हूँ। पड़ोसन ने ताबीर बता दी खुद ही अपने पास से, उसने कहा ये जो कव्वे मुंह से निकलते हैं ये तो मुर्दों के मुंह से निकलते हैं, लग ऐसे रहा है कि तेरा शोर जो है ना खैर से नहीं है। वो परेशान हो गई। अब ज़ाहिर इंसान शैतान चाहता ये था कि बंदा परेशान हो जाए। अब ऐसे बंदे के पास वो चली गई जिस बंदे को ख्वाब की ताबीर का पता ही नहीं था। उसने अंदाजा लगा के कहा लग ऐसे रहा है, चुक्कू के कुएं ये कव्वे मुर्दों के मुंह से निकलते हैं, तो तेरे शोर के मुंह से जो कव्वे निकल रहे हैं लगता ऐसा है कि वो मर गया है और मुर्दा हालत के अंदर तूने उसे देख लिया है। अब जाहिर है औरत थी, ये जुमला सुन करके परेशान हो गई, एक अल्लाह के वली के पास चली गई, कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखा है तो आप मेरी ख्वाब की ताबीर बताएं। उन्होंने कहा क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा मैंने ये ख्वाब देखा है, मेरा शोर है, उसके मुंह से ऐसे कव्वे निकल रहे हैं। तो वो अल्लाह के वली कहने लगे कि घर चली जा और तसल्ली में रह, मैं देख रहा हूं कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि तेरे शोर को दूसरे मुल्क के अंदर तोप खाने में मुलाजमत मिल गई है। यानी ये इशारा इस तरफ है कि तोप खाने के अंदर वो मुलाजिम है और बाखुशी अपनी ड्यूटी दे रहा है। सुनने वाली बात इससे अगली है, हुआ ये कि बाद में खबर भी आई कि वो तोप खाने के अंदर मुलाजिम हो गया है, लेकिन चंद दिनों के बाद उसकी लाश घर आ गई, डेथ हो गई, उसकी लाश घर आ गई। औरत फिर फारिग होकर के उन बुजुर्गों के पास गई, कहा बुजुर्गों आपने बताया था ये, लेकिन हो ये गया है। तो आप उस मौके पर बुजुर्गों ने कहा अच्छा ये तूने ख्वाब मुझसे पूछा था, मुझसे पहले भी तूने किसी से पूछा था? कहा हाँ मैंने, वो मेरी गवांढन है, मैंने उससे जाके ख्वाब के मुतल्लिक कहा था। तो बुजुर्ग फरमाने लगे जिससे ख्वाब की पहली ताबीर पूछी जाए वही असर जाहिर होके रहता।
کتنا بڑا نقصان ہے. یعنی ہر بندے کو جا کے بتانا آج میں نے یہ دیکھ لیا, میں بڑی پریشان ہوں. اس موقع پر ہماری بہنوں کو قرآن پاک کا یہ پیغام لینا چاہیے, مذہب کا یہ پیغام لینا چاہیے کہ خواہ مخواہ خواب کے اندر شیطان کے چکروں کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو, اور ہر عورت کے ساتھ اس کا ذکر نہ کریں بلکہ اسے سینے میں دفن کر لیں. اور میرے محبوب اشارہ دیتے ہیں سینے میں دفن کر لو گے تو اللہ ہر نقصان سے حفاظت عطا فرما دے گا. یعنی غلط بندے کے پاس بھی خواب کی تعبیر لینے پہنچ جانا یہ بندے کو نقصان دے سکتا ہے. پھر وہ جو جملہ بول دے گا, چونکہ تعبیروں کا بھی اپنی جگہ پر اثر ہوتا ہے. دو باتیں آپ نے سماعت کر لی, قرآن پاک سے ایک بات سماعت کی, ایک اولیاء کے اثر سے آپ نے سماعت کی کہ برا خواب جب بھی آ جائے تو برے خواب کے اندر